بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس. تو اب ہم جو ہے دو آخری ٹاپک جو ہے اس کو الحمدللہ اس کو ختم کریں گے. آج پہلا چیپٹر جو ہے ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتا دوں, شروع کرنے سے پہلے جو ہے حسب روایت حسب معمول جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیا جائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی تو ابھی میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا 9th لیکچر ہے اور اس میں ٹاپک جو ہے وہ میں نے بلکہ لکھ دیے ہیں بورڈ پر اور مختصر ہیں ٹاپک. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دو ٹاپک ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اور ساتھ ساتھ پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور, پاکستان ایک ایٹمی قوت کے طور پر دنیا میں ابھرا اور خاص طور پر 1973 کے آئین کے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فیچرز بھی کہہ سکتے ہیں, خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے نکات بھی کہہ سکتے ہیں, پوائنٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے. 1973 کا آئین متفقہ آئین پاکستان کا ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے 1973 میں منظور کیا اس وقت کے وزیر اعظم کی قیادت میں جن کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے. تو یہ 1973 میں منظور ہوا متفقہ طور پر. اس آئین میں کیا کیا خصوصیات ہیں, کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں, ان کی کچھ فیچرز, ان کی کچھ خصوصیات, کچھ اہم چیزیں, نمایاں پہلو, سیلین فیچرز جو ہے وہ اس کو ڈسکس کروں گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور. ایک اور چیز بتا دوں, یہ دونوں سوال جو ہیں فیچرز آف دا سیلین فیچرز آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن اور پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور, جو لاسٹ بک تھی, اس سے پہلے جو بک کتاب تھی اس میں 8 نمبر کے لانگ کے طور پر آتے تھے. بورڈ میں بارہا آ چکے ہیں دونوں ہی سوال. اب جتنی ان کی لینتھ ہے, جو ان کی اتنے زیادہ لینتھ ہی نہیں ہے, اب انہوں نے مختصر کر دیا اس کو نئی کتاب میں. تو اس میں کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے نا جناب ان کے جتنے بھی فیچرز پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے شارٹ کوسچنز ایڈیشنل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی بھی اس فیچرز میں سے ایڈیشنل شارٹ کوسچن آپ کو آ سکتا ہے. اگلا جو ہوگا پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور, اس میں بھی آپ کو آ سکتے ہیں قریباً شارٹ کوسچنز اور ایم سی کیوز. وہ میں ابھی ڈسکس کرتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں. پیج نمبر 20 ہے, چیپٹر ہمارا فرسٹ چل رہا ہے ہسٹری آف پاکستان ٹو 1947 ٹل ناؤ. خاص طور پر 71 سے لے کر ہم نے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ہم نے شروع کیا. اس سے پہلے والے جو کتاب ہے یا پہلا چیپٹر جو تھا پاکستان کے حوالے سے, اس میں 9th میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. پارٹ 1 کا وہ چیپٹر تھا, اس میں 47 سے لے کر آگے تک کے جو حالات تھے اس کو ڈسکس کیا تھا. اب ہم کر رہے ہیں 1971 سے لے کر ٹل ناؤ, آج تک کے صورتحال کو ہم نے ڈسکس کیا. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف فیچرز آف دا کانسٹیٹیوشن آف دا 1973 کا ہے. کانسٹیٹیوشن یہ کیسے بنا آئین, اس میں کتنے ممبرز نے متفقہ یونانیمسلی پاس کیا گیا, اس پیراگراف میں تھوڑا سا میں پڑھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. پیج نمبر 20 ہے. ہاؤ اٹ واز فارمڈ, کیسے یہ تشکیل پایا. ذوالفقار علی بھٹو فارمڈ اے 25 ممبر کمیٹی with the support of all major political parties to draft the constitution of Pakistan. بنانے میں, تشکیل کرنے میں, ڈرافٹنگ کرنے میں, اس قانون کو, آئین کو بنانے میں, لکھنے میں بہت ساری چیزیں سامنے رکھی گئیں. اس میں ٹوٹل ممبرز اس کمیٹی میں, کانسٹیٹیوشن کی کمیٹی میں 25 ممبرز تھے. یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہو سکتا ہے. The committee proceed with the process of the drafting constitution اور آخر کار it was formally enacted
حصہ بن گیا، پاکستان کے آئین کا حصہ بنا. کب بنا؟ 14 اگست 1973. اس میں بہت ساری چیزیں ان دا لائٹ آف دس رپورٹ اے فیو مور سجیشنز ور انکارپوریٹڈ، حصہ بنی. کیا؟ جو 25 ممبرز تھے اسٹوڈنٹس، اس میں جو 25 ممبرز تھے کمیٹی کے جو آئین بنانے کی کمیٹی میں شامل تھے، ان کی آراء، ان کا نقطہ نظر، ویو پوائنٹ، یعنی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو، اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، اس میں اس کو شامل کیا گیا. اور اس کو اور ساتھ جو انہوں نے سجیشنز دی تھیں اس میں اس نے آراء، ان ممبرز نے اپنی مشوروں کا اس میں اضافہ کیا تھا، مشورے کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ یہ کام ہوا، تو اس کو بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا. آخر کار یہ جو ہے آن 14 اگست 1973 کو اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، حصہ بن گیا، پاکستان کا آئین بن گیا مکمل طور پر. اب اس کا سوال ہے کی پوائنٹس، فیچرز، پوائنٹس جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل، فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ اسلامک نیچر کا ہوگا. دس کانسٹیٹیوشن، یہ آئین جو ہے اسلامی طرز کا ہوگا، اسلامی نیچر. نو لا کین بی میڈ اگینسٹ اسلامک پرنسپلز. پاکستان کی قانون ساز اسمبلیاں، نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلیاں، کوئی بھی آئین اسلام کے خلاف یا اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بنا سکتی. یہ پہلا کی پوائنٹ ہے. دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں. فیڈرل سسٹم واز اسٹیبلشڈ ان دا کنٹری. فیڈرل، واٹ از فیڈرل سسٹم؟ یہ شارٹ کوسچن بھی ہے، اس سے پہلی کتاب میں بھی یہ مینشن تھا، یہ سوال بھی آتا ہے. واٹ از فیڈرل سسٹم اینڈ ڈیفائن فیڈرل سسٹم. فیڈرل سسٹم مینز دیٹ دیر ول بی اے فیڈرل گورنمنٹ جو وفاق میں ہوگی، اینڈ along with the 4 provinces and the provincial assemblies. 4 صوبے ہوں گے، ایک وفاقی سینٹر میں گورنمنٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 صوبے، خاص طور پر آپ کا پنجاب، سندھ اینڈ WFB، خیبر پختونخوا. رائٹ ناؤ دا پریزنٹ نیم از خیبر پختونخوا. بلوچستان اینڈ فیڈرل ٹیریٹری. وفاقی جو علاقہ ہوتا ہے، اسلام آباد اور اس کے ملحقہ جو علاقے ہوتے ہیں، ان کو فیڈرل ٹیریٹری کہتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ، دا ایشو آف دا پروونشل اٹانومی. issue of the provincial autonomy was resolved by devolving powers. اب کیا کیا گیا؟ between the center and the provinces. اب کیا کیا گیا؟ اس قانون میں، اس آئین میں، اس پاکستان کے آئین میں خاص طور پر صوبوں کے حقوق اور خاص طور پر ان کو صوبوں کی آزادی، وفاق الگ اپنی حکومت ہوگی، صوبوں کی الگ ہوگی، وہ قانون سازی بھی کرتے ہیں، قانون سازی بھی ابھی بھی کرتے ہیں، صوبے آزاد ہوں گے اور وفاق بھی اپنے طور پر کام کرتا رہے گا. انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف 2 بائی-کیمرل لیجسلیچر. اچھا سن لیں اسٹوڈنٹس، کی ہسٹری تھوڑی سی میں بتا دوں. پاکستان کے اس سے پہلے جو آئین تھے 1956 کا اور 62 کا، ان دونوں میں ایک ہی اسمبلی تھی، ایک ہی ہاؤس تھا جس کو کہا جاتا تھا نیشنل اسمبلی. پھر 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک ہاؤس کا اضافہ کر دیا گیا جس کو خاص طور پر سینٹ کہا جاتا ہے. ہاؤزز 2 ہاؤس پر مشتمل ہوگا. ایک کا نام نیشنل اسمبلی ہے جس کو آپ کہتے ہیں لوئر ہاؤس یا ایوان زیری. ایوان زیری کس کو کہتے ہیں؟ نیشنل اسمبلی کو، جس کو قومی اسمبلی بھی کہا جاتا ہے. اور سینٹ کو کیا کہتے ہیں؟ سینٹ کو کہیں گے دا اپر ہاؤس، ایوان بالا. تو اس طریقے سے بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگا، 2 ہاؤسز پر ہوگا. پہلے یونی کیمرل تھا. ٹھیک ہے، اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں. اگلا پوائنٹ 5واں ہے، پروونشل اسمبلیز ور اسٹیبلشڈ ان دا پروونسز. اب کیا کیا گیا؟ صوبائی حکومتیں بھی ہوں گی صوبوں میں. اس کا بھی ایک پوائنٹ ایک اس میں ہے. An independent and sovereign judiciary was established under the Constitution. The Supreme Court of Pakistan was established at the center, while 4 high courts were established in the 4 provinces. Simplify, بہت آسان ہے. آپ کو پتہ ہے صوبوں کی عدالتیں بھی ہیں جن کو ہائی کورٹس کہتے ہیں، اور ایک بڑی عدالت، 2 ایک قسم کی
سمجھنے کے لیے آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، دو ہیں، ایک عدالت عظمیٰ ہے اور ایک عدالت عالیہ ہے۔ عدالت عالیہ جو ہیں آپ کے چاروں صوبوں میں ہوتی ہیں، عدالت عظمیٰ جو بڑی ہے عدالت، اس کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، وہ وفاق میں ہوگی، فیڈرل میں ہوگی، اور صوبوں کی بھی عدالتی نظام ہوگا جو آزادانہ طور پر کام کریں گی، وداؤٹ اینی پریشر جو ہے وہ کام کریں گی، اس کو بھی قائم کیا گیا۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے خاص طور پر وہ ہے دا پارلیمنٹری سسٹم ہیز بین اسٹیبلش ان دا کنٹری۔ دا پریزیڈنٹ، اچھا جی، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ پارلیمانی طرز حکومت کسے کہتے ہیں؟ شارٹ کوسچن بھی ہے۔ اس سے پہلے جو آیا ہے واٹ از فیڈرل سسٹم، وہ بھی شارٹ کوسچن ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کسے کہتے ہیں، وہ بھی یہ بھی شارٹ کوسچن ہے۔ کیا ہے؟ ڈیفائن پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ پارلیمانی طرز حکومت اس کو کہتے ہیں جس میں حکومت کا سربراہ، دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ ول بی دا پرائم منسٹر، اور دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ول بی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کو کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پارلیمانی طرز حکومت دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے۔ آپ کا ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے انڈیا، وہاں بھی پارلیمانی طرز حکومت ہے جس میں حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات، یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ میں بھی پارلیمانی طرز حکومت ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں جس میں دنیا میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، صدارتی طرز حکومت جو امریکہ میں ہے اور ترکی میں بھی ہے، ان کے سربراہ سید رجب طیب اردگان ہیں، اور امریکہ میں جو بائیڈن جو ہیں اس وقت جو ہے امریکہ کے صدر ہیں، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ تھے، اور اس وقت برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بورس جانسن ہیں، وہ وزیر اعظم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پارلیمنٹری سسٹم میں آپ کو بتا دیا، ڈیفائن کر دیا۔ اگلا، دا پارٹی وچ کمانڈز میجورٹی ان نیشنل اسمبلی شیل فارم دا فیڈرل گورنمنٹ۔ اب سن لیں، جو سیاسی جماعت وفاق میں اکثریت حاصل کر لے گی وہی اس میں حکومت بنائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وزیر اعظم بھی اس کا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے وہی حکومت بھائی شیل فارم دا فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت بھی وہی قائم کرے گی، تشکیل دے گی۔ فارم، تشکیل دینا۔ پارٹی وچ کمانڈز میجورٹی ان نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی میں جن کی زیادہ نشستیں ایم این اے کی جیت جائے گی جو پارٹی، وہی اس کا وزیر اعظم ہوگا۔ آگے اگلا والا ہمارا نواں جو ہے وہ اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ مینڈیٹری فار دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر ٹو بی مسلمس۔ بہت آسان ہے، اس کا کی پوائنٹ یہ جو ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے، ہمارا جو آئین ہے 73 کا کانسٹیٹیوشن، اس میں لکھا گیا ہے ہمارا صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازم و ملزوم ہے، مینڈیٹری، ضروری ہے، ناگزیر ہے، لازم و ملزوم ہے۔ لاسٹ پوائنٹ پر بڑھتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس آر گارنٹیڈ۔ بچوں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ دنیا میں پاکستان، دنیا کے بہت سارے دوسرے ممالک میں بھی ہیں، فنڈامنٹل رائٹس اسے کہتے ہیں جو بنیادی حقوق انسان کے ہوتے ہیں۔ کھانے کا حقوق، کھانے پینے کا، فریڈم آف ایکسپریشن ہو گیا، بولنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، یہ فنڈامنٹل بنیادی چیزوں کے حقوق۔ صحت کی سہولتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم کی سہولتیں ہوتی ہیں، دنیا میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ ہر دنیا کا جو آئین ہے اس میں بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اس کو پریکٹیکل میں لایا گیا ہے، اور وہ آئین کا حصہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی وہ آئین کا حصہ ہے۔ کی پوائنٹ ہے 10واں اور لاسٹ والا تھا، اس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اچھا جی، اگلا ہمارا چھوٹا سا ایک سمجھ لیں ایک ٹاپک ہے جس کو ہم یہاں پڑھتے ہیں، پیج نمبر جی آپ کا ہے 21واں، یہ ہمارا آخری ٹاپک ہوگا اس چیپٹر کا، پاکستان ایز نیوکلیئر پاور۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت کے، پاکستان ایٹمی قوت کب بنا، پاکستان نے دھماکے کب کیے، پاکستان نے دھماکے کیوں کیے، کس کے جواب میں ہم نے، ریاکشن کیا تھا، کیوں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی، کیوں ہمیں لگا کہ ہمیں ایک ایٹمی قوت بننا چاہیے، اس کی خاص ایک وجہ ہے۔
تو وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اس کا سٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف کا. 21 نمبر پیج ہے. May 28, 1998 is a very important day for Pakistan. On this day, Pakistan shattered India's dream of supremacy by detonating nuclear explosions. اب یہ دیکھیں کپ کپی تاری بھی کر دی خاص طور پر خاص طور پر آپ یہ یاد رکھیں ہم نے ڈسکس کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیوں ہم نے دھماکے کیے, وجہ کیا تھی. یہ بہت اہم ایک چیز ہے, فیکٹر ہے. بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹس بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ جی ہم نے دھماکے ایٹمی دھماکے کیوں کیے. خاص طور پر یہ یاد رکھیں ہم نے ایٹمی دھماکے کیوں کیے. وہ جو انڈیا کا خواب تھا, ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے. یو کین چینج یور فرینڈز, یو کین چینج یور اینیمیز, یو کین ناٹ چینج یور نیبرز. خاص طور پر نیبرنگ کنٹریز, آپ اس کو بدل نہیں سکتے, ٹھیک ہے. روایتی دشمن ہے, ٹریڈیشنل اینمی ہے, ٹھیک ہے. تو انڈیا جیسے جیسے اس نے پاکستان, اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے پہلی جنگ پاکستان انڈیا کی کشمیر کے تنازع پر, خاص طور پر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز پر 1948 میں کشمیر پر ہماری جنگ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں. 65 کی ہوئی ہے, 71 میں ہوئی ہے, کارگل کا ایشو ہو گیا, اور بہت ساری چیزیں تنازعات ہوئے ہیں. تو اسی کے پیش نظر پاکستان کو ضرورت محسوس ہوئی. اب کیا ہوا, بکھر گیا. آن دس ڈے پاکستان شیٹرڈ انڈیاز ڈریم سپریمیسی, یہاں پر بالادستی قائم کرنے کا, اپنی طاقت کو دکھانے کا خواب جو تھا وہ بکھر گیا. شیٹرڈ انڈیاز ڈریم آف سپریمیسی بائی ڈیٹونیٹنگ نیوکلیئر ایکسپلوژنز. جب انہوں نے یہاں پر اب دھماکے کیے پاکستان نے تو ان کا خواب بکھر گیا. Pakistan's nuclear explosions were in response to India's nuclear explosions. May 11 and 13th 11 اور 13 کو 1998 کو the world powers to refrain from carrying out a nuclear blast. اب کیا کیا, انڈیا نے نیوکلیئر دھماکے کیے, لیکن پاکستان واز پٹ انڈر اے لاٹ آف پریشر. یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا, پاکستان نے اس وقت بہت زیادہ پریشر تھا حکومت پر, ٹھیک ہے. میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی, امریکہ کی طرف سے بہت پریشر تھا, خاص طور پر دوسری طاقتیں برطانیہ, یورپین کنٹریز, ان کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ آپ دھماکے نہ کریں. انڈیا نے تو ایک نیوکلیئر پاور کے طور پر سامنے آ گیا, لیکن آپ نہ کریں, ہم آپ کو مراد بھی دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں, لیکن اس پریشر کو خاطر خواہ نہیں لایا گیا. امریکہ کے بھی خاص طور پر انہوں نے بہت پریشرائز کیا کہ آپ دھماکے نہ کریں, لیکن پاکستان نے carrying out a nuclear blast, but the government of Pakistan rejected the pressure of the world powers. Pakistan endured sanctions imposed by the United States and the Western world, but made its defense invincible. پاکستان نے کسی کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا, خاص طور پر یونائٹڈ کنگڈم کے اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے, برطانیہ کا بھی پریشر تھا, دوسرے ممالک کا تھا, اور پاکستان نے اپنے جو دفاع ہے ڈیفنس ہے, اس کو انوینسیبل بنا لیا. کیا, ناقابل تسخیر بنا لیا. اور کیا کیا, آن May 28, 1998 پاکستان detonated nuclear explosions in the mountainous regions of the Chagi in Balochistan, the province of Balochistan. پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کے سامنے کے طور پر آگے, اور دنیا میں خاص طور پر 7ویں بڑی ایٹمی طاقت کے طور پر بھی سامنے آئے. Pakistan has joined the list of the nuclear powers. Pakistan is the first nuclear power in the Islamic world. یہ بھی شارٹ کوسچن اور MCQs آ سکتا ہے. In the wake of these nuclear explosions, May 28, اسی کے خاص طور پر حوالے سے پاکستان میں 28 مئی کا دن ہر سال جو ہے یوم تکبیر کے حوالے سے جو ہے every year it is celebrated, منایا جاتا ہے پاکستان میں نیوکلیئر دھماکوں کے حوالے سے جو ہم نے انڈیا کے مقابلے میں کیے تھے, کیا کرنے کے لیے, بیلنس آف پاور رکھنے کے لیے.
طاقت کا توازن ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے، بگڑتا تب ہے، وہ نہیں بگڑنے دیا تاکہ دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکیں، کوشش کریں کہ وہ، کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان کے خلاف سازشیں، کانسپریسیز کریٹڈ بائی دا انڈین گورنمنٹ، انڈیاز تھیوریز، اور دے آلویز اگینسٹ دا ٹو نیشنز تھیوری. تو اسی کے پیش نظر پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے 28 مئی 1998 کو. پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور، یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس حوالے سے میں کوشش کروں گا نیکسٹ لیکچر میں، کوشش کروں گا اس حوالے سے ریویو بھی کروں اس چیپٹر کے حوالے سے. تو ہمارا الحمدللہ آج پہلا چیپٹر جو ہے ختم ہو گیا ہے. 2 ٹاپک ہم نے ڈسکس کیے، کانسٹیٹیوشن آف دا 1973 اینڈ پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور. یہ آپ کا ٹاپک الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اسٹوڈنٹس، ہمارے 9 لیکچرز کمپلیٹ ہوئے اور ہمارا یہ پہلا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہمارا 10واں لیکچر ہوگا وہ، جس میں ہم نے اگلا چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، پاکستان اینڈ ورلڈ افیئرز، پاکستان کے تعلقات، معاملات دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.